وقت آئے تو سرکار امام مہدی آخر الزمان کے ظہور کے لیے دعا کیا کیجیے گا. یہ خود مولا کا بھی فرمان ہے، امام زمانہ کا، اور سید سجاد سے بھی اس کو منسوخ کیا جاتا ہے. بسمت سرکار مولا متقیہ علی علیہ السلام علیہ صلوات صلی علی محمد و آل محمد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد. حسینیت زندہ باد. یزیدیت مرد آباد. یزیدیت مرد آباد. حضرت سرکار سید الشہداء مظلوم کربلا بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد و آل محمد. لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. درود پڑھ دیجیے محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. جس اہتمام کے ساتھ آپ نے اس بزم کو سجایا ہے اور جس توجہ سے آپ ذکر اہل بیت کو سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، خداوند متعال سے دعا گو ہوں کہ اس ذکر کی بدولت بانی کو، ذاکر کو، سامع کو، دامے درہمے سخنے ہر اعتبار سے اس بزم کے سجانے والے کو جو کچھ رب کی بارگاہ سے بیش بہا تحائف نصیب ہوتے ہیں. کچھ تو وہ چیزیں عزیزوں جو میں اور آپ اپنی معرفت کے ضمن میں اور معرفت کی روشنی طرف سے تقاضا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جو اس پر شہزا پر بڑھتی ہیں اور تقسیم ہوتی
جو ماورائے معرفت ہے۔ انسان جب کسی ایسے ہستی کی بارگاہ میں جا رہا ہے کہ جو لم یزل لا یزال ہے اور جس کا فیض بحر بے گراں ہے، تو وہاں پر محدود تقاضا نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا اپنے ذات میں، اپنی معرفت میں جہاں انسان اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، اپنی دنیا کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے تقاضا کر رہا ہوتا ہے، وہاں تڑپ کے یہ بھی کہے پروردگار مجھے وہ کچھ عطا فرما دے جو اس بارگاہ سے تیرے پاک و پاکیزہ اولیاء اور چاہنے والوں کو نصیب ہوتا ہے، خواہ وہ میری زبان پر آئے یا نہ آئے۔ بلند آواز سے درود پڑھیں محمد فقط اشارتاً کہنا چاہوں اس بس میں میرا خیال اگر نہ چلائیں تو مہربانی ہوگی جی، بڑی مہربانی جی قدر رکھیں۔ بار دیگر صلوات علی محمد و آل پچھلے سال پہلی مرتبہ مجھے اس امام بارگاہ میں آنے کا موقع ملا تھا اور میں نے اس امام بارگاہ کی ایک تعریف یہی ذکر کی تھی۔ مملکت خدا پاکستان کے رہنے والے باشندے اپنے گھروں کو تو بہت صاف ستھرا رکھتے، لیکن ہمارے گلی کوچے، ہمارے روڈز پتہ نہیں دیتے کہ یہ پاک سرزمین کے باشندوں سے تعلق رکھنے والی دھرتی ہے۔ اسی طرح سے ہمارے گھروں میں تو عزیز الحمدللہ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، اے سی لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر راولپنڈی میں ظاہر بحریہ ٹاؤن کے جو امام بارگاہ ہے وہاں پر میں نے دیکھا، اگر آپ کے پاس کوئی اسٹیٹسٹکس ہو تو پیش بھی کر دیجیے گا، اور ایک یہاں پر دیکھا کہ بہرحال سامع سننے کے لیے توجہ چاہتا ہے، اور توجہ بانٹنے والی بہت ساری چیزیں۔ ایک تو آپ کے دل و دماغ میں محترمہ کی ہانڈی جو ہے وہ چولہے پر ہے، کہاں سے متوجہ ہوگی مجلس میں؟ آپ کا چیک پھنسا ہوا ہے، ہاں کتنا بھی مولانا کہتے ہیں اگر روٹی نہیں نصیب ہو رہی تو دو وہ کہے گا 4 روٹیاں، ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ تو ایک تو دل و دماغ کے مسائل ہوتے ہیں، جو کمی وہاں پر رہ جائے وہ یہ پنکھوں کی آوازیں پورا کر دیتی ہیں۔ تو بہرحال اس قدر زور و شور سے یہ پنکھے چل رہے ہوتے ہیں کہ خطیب کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ اس کی بات اچھے طریقے سے پہنچ پائی یا نہیں پہنچ پائی۔ بہرحال شکر گزار ہوں اس امام بارگاہ کے بانیان کا جنہوں نے اس سلسلے میں کوشش کی ہے، اور دعا گو ہوں کہ پروردگار خدا مجھ اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ اسی طرح سے مجلس حسین کو ادب و احترام کے ساتھ برگزار کریں، برپا کریں اور آنے والی نسلوں تک اس پیغام کو منتقل کر سکیں۔ بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد۔ جو ابتدائی طور پر میں نے نگاہ دوڑائی، آپ بھی سوچ رہے ہوں مولانا صاحب یہ دائیں بائیں دیکھ کیا رہے ہیں، تو اس کے پیچھے ہدف ہے درواقع، جیسے کہ ہمارے محترم بھائی نے جو مولا کا فرمان پڑھا یہ میری نگاہوں کے سامنے بھی یہاں پر موجود ہے، اسی طرح سے یہاں پر بھی بہت ہی اچھی بات ہے۔ لیکن میں فقط اتنا عرض کرنا چاہوں گا اس سلسلے میں کہ کوشش کریں کہ اس کا منبع بھی مجھے اور آپ کو معلوم ہو کہ یہ آپ نے کون سی کتاب سے جو ہے وہ مد نظر رکھا ہے۔ بس میں اس حد تک ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہماری باتوں کا استناد، ہمارے ایک مرتبہ ہم نتیجہ لیتے ہیں اور ایک مرتبہ ہم منسوخ کر رہے ہوتے ہیں، فرق ہے۔ ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں کہ ان روایتوں سے، آیتوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، مکتب کچھ اس طرح سے اپنے جاننے والوں سے تقاضا کرتا ہے، یہ ایک مطلب ہے۔ ایک مرتبہ میں کہوں کہ مولا و آقا نواسہ رسول سید الشہداء نے یوں فرمایا ہے، تو بہرحال اس کی ارزش بہت زیادہ ہے اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ تو یہ جو جتنے مطالب لکھے گئے چونکہ بغیر حوالے کے ہیں، تھوڑا سا اس میں یہ اضافہ کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے انشاءاللہ عزیز جو بقیہ جگہ بھی موجود ہے عزیزوں میرے مولا کے کلمات اور خطبہ سے جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنی اس امام بارگاہ کو انشاءاللہ ایسے مزین کریں کہ ذاکر آئے تو بھی یہاں سے لے جائے، سامع آئے تو بھی یہاں سے لے جائے۔ بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد۔ اور دوسری ایک چھوٹی سی عرض ہے کہ ان 5 مجالس میں انشاءاللہ اس کے بعد بھی مولا جاتے جاتے فرما رہے ہیں، دیکھو اے علی کے چاہنے والوں، اپنے امور کو منظم کرنا، اپنے امور کو منظم
لہٰذا سامعین کرام کو خبر ہو کہ تقریر کس ٹائم پر شروع ہو جائے اور اس ٹائم پر آپ خطیب کو بٹھا دیں، چاہے 2 افراد ہوں یا 200 افراد ہوں، اتنی مہربانی فرمائیں۔ بہرحال بقیہ فرشتے موجود ہیں جو الحمدللہ اپنی جھرمٹ میں مجھے اور آپ کو لیے ہوئے ہیں۔ صاحب کسی جگہ پر مجلس پڑھنے کے لیے گئے اور مجھ جیسا بیچارہ روکھا سوکھا خطاب کر رہا تھا، تو بانیان نے کہا مولانا کچھ ایسا پڑھے کہ پبلک بھی آئے۔ انہوں نے کہا کہ پبلک ہو یا نہیں ہو، دیکھنے والی آنکھیں چاہیے، یہاں پر فرشتے موجود ہیں کہ جن کی رحمتوں سے یہ ٹکڑا جو ہے وہ کیا ہے، جھگمگا رہا ہے، اللہ کی جانب سے واسطہ فیض ہے۔ وہ بیچارہ پانی بھی تھوڑا سا کم ظرف تھا، کہا مولانا بات تو آپ کی صحیح ہے، لیکن یہ فری میں آ کر سن کر چلے جاتے ہیں، ہمیں کچھ ایسے سامعین چاہیے جو ڈونیشن بھی دے کر جائیں۔ بلند آواز سے درود پڑھتے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللہ کے فرشتے کیا کچھ لے کر آئے ہیں۔ عزیزو بس بات یہیں سے شروع کی ہے، روایت بھی آپ نے بارہا سنی ہے، شاید پچھلے خمسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، مجلس کا ایک تحفہ یہ ہے کہ جب میرا بھائی واپس پلٹے تو آپ کی زوجہ آپ کو نہ پہچاننے پائے۔ مولانا یہ تحفہ ہے، جی میرے بھائی، شوہر نہ پہچانے پائے یہ میری زوجہ ہے، باپ نہ پہچاننے پائے یہ میری اولاد ہے، اولاد نہ پہچان سکے یہ میرے والدین ہیں۔ کیا کہنے چلا ہوں، مجلس میں آتا ہے، ممکن ہے تھوڑی بہت کجی، تھوڑی بہت ہاں میں ہی کچھ انسان کے وجود میں ہوتا ہے، لیکن جب پلٹ کر جاتا ہے تو کم ترین نیاز حسین جو اس بارگاہ سے بڑھتی ہے وہ ہے پاکیزگی کا تحفہ۔ اگر ابھی تک شوہر بد اخلاق تھا، ہاں پتہ نہیں آپ تناول فرما کے آتے ہیں غذا یا گھر جا کے تناول کریں گے، ہاں کیا سلسلہ ہوتا ہے یہاں پر ہمارا؟ جی تناول فرما کے تناول فرما کے ساتھ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ جب ان کے گھر جاؤ تو کہتے ہیں انشاءاللہ چائے پی کر آئے ہوں گے یا گھر جا کر پیو گے، خود نہیں پلانا چاہتے تو لہٰذا وہ ایسے خطاب کرتے ہیں، تو لہٰذا یہاں آپ کھا کر آئے ہوں گے یا انشاءاللہ گھر جا کے تناول کریں گے، کیونکہ بہرحال یہاں کی نظر ایسی اتنی زیادہ مقدار میں نہیں ہوتی، مگر آپ کی جمعیت و تعداد اور بھی زیادہ ہوتی ہے، بہرحال اس نظر کی بھی ارزش ہے، وہ بھی جو ہے وہ شفا بھی لاتی ہے، اور بہرحال انسان کو انسان کی حقیقت ہے، بہرحال انسان اس نظر سے بھی شفا پاتا ہے، اس نظر سے کہ جو اس مقام پہ یہاں بڑھ رہی ہے اس سے بھی شفا پاتا ہے۔ بلند آواز سے درود پڑھتے محمد اس لیے کہ عزیزوں یہ حقیقت ہے، جہاں یہ پاکیزہ ذکر ہوتا ہے اسے پروردگار کے پاکیزہ فرشتے اپنے احاطے میں لے لیتے ہیں، جب یہ پلٹ کر جاتے ہیں تو دیگر فرشتے کہتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو، تم میں ایسی خوشبو آ رہی ہے جو اس سے پہلے نہیں پائی جاتی تھی۔ وہ کہتے ہیں زمین پر ذکر ہو رہا تھا اللہ کے پاک و پاکیزہ بندوں کا، محمد اور آل محمد علیہ السلام۔ ہمیں بھی زمین کے اس ٹکڑے پر لے جاؤ، کہتے ہیں ذکر مکمل ہو گیا، لوگ اپنے اپنے گھروں کی جانب واپس پلٹ گئے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں اس مکان پر لے جاؤ، ابھی عام زمین نہیں ہے عزیزو، ابھی عام فرش نہیں ہے، ابھی عام چادر نہیں ہے، یہ فرش فرش عزا ہے، بلکہ فرش فرش شفا ہے، ابھی عام لکڑیاں نہیں ہے عزیزو، یہ ممبر حسین ہے، ممبر آل رسول ختم مرتبت کا ممبر ہے عزیز۔ تو بہرحال جو فرشتے اتنے پاکیزہ ہیں جب وہ اس ذکر کو سنتے ہیں تو ان کی پاکیزگی میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو چاہنے والا خدا نہ خواستہ بد اخلاقی لے کر واپس پلٹ جائے، یہ کہنے چلا تھا رات کے 10 بجے نوکری سے دکان سے تھک ہار کر آئے ہوئے ہیں، معمولاً اس موقع پر بھی زوجہ بچوں سے کہتی ہے بھائی ذرا سا دور ہی رہنا اپنے ابا سے، ہاں وغیرہ کہیں ایسا نہ ہو تم بھی جو ہے وہ ان کے زیر اطاعت آ جاؤ، تھکا ہوا ہے شوہر، ایسا لگتا پتہ نہیں کس پر احسان کر کے آئے، مالی تو خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ اس نے توفیق عطا فرمائی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بھائی آپ بھی جو ہے وہ اس عالم میں اپنے زندگی میں سے وقت نکال کر آئیں، پروردگار خدا سے چاہے کم ترین تحفہ یہ ہے، خالی ہاتھ نہیں جانا ہے، کیا لے کر جانا ہے؟ اے خدا نہ خواستہ آج تک بد اخلاقی تھی، آج کے بعد بد اخلاقی ختم، اے خدا نہ خواستہ آنکھیں گناہ کرتی تھی، آج کے بعد آنکھ گناہ نہیں کرے گی، کان گناہ کرتے تھے،
زبان آہستہ آہستہ اعضاء و جوارے کو جب زبان پر نام علی آتا ہے کتنی خوبصورتی دیتا ہے نا میرے بھائی. جب کانوں سے نام علی ٹکراتا ہے تو کتنا بھلا محسوس ہوتا ہے. یقین جانیے اگر میں اور آپ واقعاً محمدی ہو، علوی ہو، فاطمی ہو، حسنی اور حسینی ہو جائے یہ عالم جگمگائے گا. وارث حسین کے ظہور کے اسباب کی فراہمی ہو جائے گی. بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد. ایسا نہ ہو مقدمے میں بات مکمل ہو جائے. کوشش میں نے یہ کرنی ہے 45 منٹ میں اپنی گفتگو تمام کروں. 45 منٹ آپ 10:15 بجے مجھے بٹھا دیں، انشاءاللہ میں 11 بجے جو ہے وہ انشاءاللہ مزید کوشش کریں گے مختصر جانے، اچھا جانے، اچھے طریقے سے جو ہے وہ زندگی بسر کریں. ٹھیک ہے میرے بھائی. سرنامہ کلام میں نے آیت کا ایک ٹکڑا پیش کیا ہے. پیارے پیارے بچوں آپ سے پوچھوں گا، ہاں یہ جتنا آگے بیٹھنا چاہے بس وقت کبھی تھوڑا بہت کھیل بھی لے تو اتنا زیادہ بہرحال، لیکن یہ بھی ہاں اٹینٹو بیٹھے، ایسا نہ ہو کہ بڑوں کی جو ہے وہ غیر سماعت ہوتی ہے کہ پریشان ہو. لیکن بہرحال خدا کا شکر بجا رہے ہیں، اتنے خوبصورت بچے ہاں اتنے اچھے طریقے سے سن رہے ہیں. ٹھیک ہے یہ آیت ہے، ایک ٹکڑا ہے، اس کو آج یاد کر لیں. ایمان والوں سے پروردگار متعال تقاضا فرما رہا ہے اور اس خمسہ کا موضوع یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اتنا حصہ یاد کر لیں گے میرے بھائی. اس حضرت موبائل اور جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے یاد نہیں کر پاتے. آج کسی بھی طالب سے پوچھیں 20 کیلکولیٹر اٹھاتا نہیں، پہلے ایسا نہیں تھا. دل و دماغ ہم خرچ نہیں کر پاتے. یہ آیت کا اتنا حصہ یاد کر لیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. کیا تقاضا ہے؟ کونو، ہو جاؤ، انصار اللہ، اللہ کے مددگار. صوفہ نے گفتگو کیا ہے؟ اللہ کے مددگار. کیا بننے آئے ہیں عزیزوں؟ اللہ کے مددگار. اور اللہ کے مددگار کیسے بنو گے؟ جتنا فرش عزا پر اللہ کے پاک و پاکیزہ بندوں کی نوکری کرتا چلا جائے گا، اللہ تجھے اپنی بارگاہ میں اپنا مددگار کہلاتا چلا جائے گا. چھوٹا اعزاز نہیں ہے، چھوٹا تمغہ نہیں ہے. آیت سناؤ گے بچوں؟ سنائیں. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. جی میرے بھائی کوئی بزرگ یہاں سے سناتے ہیں. نہ ڈریں، جناب مسلم ابن عقیل کی طرح سے ہم نے بھرے مجمع میں ببانگ دوہن حق کا اعلان کرنا ہے. اس کے لیے ابھی سے پریکٹس کریں. جو بچے مجھے لینے آئے تھے میں نے کہا مرثیہ پڑھتے ہیں؟ کہا نہیں. میں نے کہا بسم اللہ کریں. آج سے اپنے بچوں کے لیے نیت کریں منقبت خوانی کی، مرثیہ خوانی کی. چھوٹی سی تقریر، ایک حدیث سنائے گا میرا بیٹا سب کے سامنے. آج سے اسے آمادہ کریں عزیزوں تاکہ اس کے ہاتھ پیر نہ کانپیں. کل وہ تلوار کی ہاں چمک دیکھ کر یہ ڈر نہ جائے کہ علی کا چاہنے والا، حسین کا ماتمدار دروازے اس فرش عزا پر آ کر اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے. خوب سنائیں. شاباش. کون سنائے گا؟ چھوٹی سی آیت ہے تو یاد کرنے کے لیے اللہ سے عمر کی ضرورت نہیں ہے. یار یہ جی پڑھو. شاباش. ہاں کھڑے ہو کے پڑھو. شاباش. سب کے سامنے دیکھ کے پڑھو. پہلے اعوذ باللہ. بیٹا ایک منٹ اعوذ باللہ بسم اللہ پھر شاباش. ہاں منو ماشاءاللہ. اس بچے کے لیے تمام چھوٹے چھوٹے نوجوان بچوں کے لیے کہ ماں باپ انہیں اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں، بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد. اگر انصار خدا بننا چاہتے ہیں پہلا قدم سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہونا چاہیے. ہر مجلس سے سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہونا چاہیے. کوشچن مارک. ہمارے معاشرے کا ایک اہم ترین المیہ یہ ہے سوال ذہن میں نہیں آتا. مجھے بہت خوشی ہوئی ابھی آتے ہوئے ایک محترم نے مجھ سے کہا مولانا ایک مجلس میں نے ایسے سنا تھا. بہت اچھی بات ہے. اگر مولانا سے نہیں پوچھ سکتے آپس میں فیملی کے ممبرز ایک دوسرے سے پوچھیں. آج ہمیں جو نظر ملی، نیاز ملی، جس طرح سے نظر مادی کو آپس میں شیئر کرتے ہیں نظر معنوی کو شیئر کریں. دیکھیں میں ایک روایت سناتا ہوں اور آپ سے آپ کی چہرے دیکھتا ہوں کہ آیا سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہے. بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی دو روایتیں لے کر آپ. ایک فضیلت کی روایت ہے، ایک مصیبت کی، اور ایک زیارت سے متعلق روایت. فضیلت کی روایت یہ ہے ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. ہاں میرے بھائی نوجوان بھائی کہیں اور تو نہیں چلا گیا، ہاں میرے ساتھ رہنا. ارشاد فرماتے ہیں میرے بھائی علی کے لیے پروردگار متعال نے
اتنی فضیلتیں رکھی ہیں کہ کوئی شمار کرنے والا اسے شمار نہیں کر سکتا. اگر کسی کا دل جھکا ہوا ہے میرے بھائی علی کی جانب اور زبان سے میرے بھائی علی کی فضیلت کو بیان کرتا ہے, توجہ چاہتا ہوں, فقط زبان پر فضیلت نہ ہو جبکہ دل نہیں جھکا ہوا ہے, وہ فائدہ نہیں. دل جھکا ہوا ہو مولا کی عظمتوں کے سامنے اور پھر زبان پر فضیلت کا بیان آ جائے. فرمایا پروردگار متعال تحفہ یہ دیتا ہے. کیا ہے تحفہ؟ غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر. خداوند متعال اس کے گزشتہ اور آئندہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تھوڑا سا اور آپ کو متعجب کر دوں, آپ کا منہ کھلا کا کھلا رہ جائے. گرچہ ثقلین جن و انس کی مانند ہی گناہ اس نے کیوں نہ کیا. یہ کس نے استغفر اللہ کہتی ہے؟ ہاں استغفر اللہ کی جگہ نہیں ہے میرے بھائی, ہاں سبحان اللہ کی جگہ ہے, سبحان اللہ کی جگہ. لیکن استغفر اللہ کی وجہ ہے جو معنی ان کے ذہن میں آ رہا ہے اس بنا پر. خب یہ ہو گیا فضیلت کرو. آ جائیے زیارت کے باب میں. فرمایا جو کوئی بھی زہرا کے لال کی زیارت کو جاتا ہے, بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد رسول اللہ. جو کوئی بھی جاتا ہے عارفاً بحقہ, نواز رسول کے حق کی معرفت کو رکھتے ہوئے, غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر. اور اضافہ کر دوں تاکہ آپ کے چہرے کھلے بھی کھلے رہ جائیں. جس کے آنکھوں میں مکھی کے پر کے برابر, لفظوں میں اس سے زیادہ طاقت نہیں تھی ہاں مقدار کو کم کرنے کی, مکھی کے پر کے برابر آنسو کا قطرہ آ جائے, خدا اس کے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف کر دیتا ہے. گرچہ ان کی مقدار سمندر میں بننے والی جھاگ سے زیادہ ہی کیوں. ہاں سبحان اللہ کی جگہ ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ اس سے کوئی اور معنی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے تو پھر استغفر اللہ کی بھی جگہ بنتی ہے. ہاں بنتی ہے. سوال جی میرے بھائی, انصار اللہ بننا چاہتے ہیں؟ سوال, یہ دونوں حدیثیں کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا ہے سوال؟ جی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سوال. جی میرے بھائی سوال کیا بنتا ہے ان دونوں حدیثوں کی روشنی میں؟ سوال ذہن میں کیا آتا ہے؟ خدا را آج محرم کی 16ویں تاریخ ہے, آپ 2 مہینے 8 دن اس بزم کو سجائے ہوئے. خدا را آہستہ آہستہ کوشش کرے, تڑپ کر مانگے, علامہ عباس کو تھام کر مانگے, جہاں اپنے بچوں کے لیے سلامتی, ان کے فیوچر, سائلنٹ فیوچر کے لیے, اپنے رزق میں برکت کے لیے, اولاد نرینہ کے لیے وہاں تڑپ کر مانگے, پروردگار مجھے معرفت دے دے, پروردگار مجھے بصیرت دے دے, پروردگار مجھے ہیرا شناس بنا دے, پروردگار مجھے نگاہوں میں بالندگی اور دقت نظر دے دے. خود سوال کیا ہوتا ہے؟ سوال کرنا تو میں جواب ان دونوں حدیثوں کو مد نظر رکھتے جو میرے بھائی نے کہا تھا استغفر اللہ, وہ کیا سوال ذہن میں آتا ہے؟ فرمائیے. پریشان نہ ہو, میں پوچھنا چاہتا ہوں اس پر, نہ ڈریے. بسم اللہ. خود دیکھیں سوال یہاں پر ٹھیک ہے, بزرگان کے لیے بلند آواز سے درود پڑھتے محمد اللہم صلی علی. میں ابھی پہلے عشرے میں جہاں پر تھا, ایک مجلس کے بعد ایک صاحب آئے میرے پاس. جی بسم اللہ, آپ فرمانا چاہیے. جی ضرور بڑھیا. پچھلوں کی تو سمجھ میں آتی, کیا بات ہے, کیا بات ہے. میرے بھائی آہستہ آہستہ ان مجلسوں سے مزاج شریعت کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں ابھی ایک مجلس سے اترا تھا پہلے عشرے میں, ایک صاحب میرے پاس آیا, کہا میری اچھا لگا مجھے, جیسے کہہ سکتے ہیں متمول گھرانے سے, اور جیسے کہہ سکتے ہیں پیسے والے گھرانے سے تعلق, اس کا جوان, معمولاً جہاں پیسے کی رقم 6 لوگ, وہاں پر میرا غور و فکر و کتاب خانی ہو, وہاں معمولاً یہ چیزیں کم ہو جاتی ہیں گھروں.
غفلت میں انسان زیادہ مبتلا ہو جاتا ہے. معلوم نہیں ہے جو کون سا امتحان سب تھا, مجھے نہیں معلوم. اللہ سے دعا کریں, عرض کر رہا ہوں ایک چیز کا ایڈیشن کر دیں. پچھلے ایک ثلاثہ میں کہہ کر ہے ہر دعا میں اپنے مولا و آقا زمانے کے امام کو اضافہ کر دیں. کیا کہیں, پروردگار زمانے کے امام کے وسیلے سے میری نمازیں قبول کر لیں, ان کے وسیلے سے میرے گناہ معاف کر دے, ان کے سبب سے میری حاجتوں کو پورا کر دے, میری فریاد رسی کر ان کے وسیلے سے, ان کے حق کا واسطہ. ہر دعا میں یہ اضافہ کر دیں. آج یہاں پر ایک اور جملے کا اضافہ کر رہا ہوں, ہر دعا میں یہ ایڈیشن کر دیں, پروردگار وہ پیسہ جو مجھے تیرے قریب لے آئے زیادہ سے زیادہ عطا کر دے. پروردگار وہ بیٹا جو مجھے تیری بارگاہ میں سرخرو کر دے عطا فرما دے. تھوڑا سا ایڈیشن کر دے, مگر نہ وہ دنیا جو اللہ نہ کرے مجھے میرے رب سے دور کر دے. علی کے چاہنے والے حسین کے ماتمدار کو ایسی دنیا بولیے نہیں چاہیے. بلند آواز سے بولیے نہیں چاہیے. ایسا بیٹا, ایسا پیسہ, ایسا گھر, ایسا موبائل نہیں چاہیے. اور ایسی دنیا کہ جو میرے تواضع میں اضافہ کر دے. جتنا خدا دنیا دیتے چلا جائے, اس درخت کی مانند جتنا پھل لگتا چلا جائے اتنا جھکتا چلا جائے. خدیجہ کے ایسے نوکر و غلام و کنیز کو زیادہ سے زیادہ دنیا عطا فرما دے. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد وہ میرے پاس جو ہے وہ نہج البلاغہ کا ایک ورڈ لے کر آ گیا جس میں لکھا ہوا تھا خواتین. ہاں یہ تو میں جو بہت خوش ہو رہا ہوں, مائیں بہنیں پتہ نہیں کیا کچھ کہیں گی میرے لیے, اللہ معاف کرے. ٹھیک ہے, یہ تو بہت خوش ہوگا. خواتین کماقل ہوتی ہیں, ڈر لگ رہا ہے جی. خواتین ان کا میراث میں حصہ بھی کم ہوتا ہے, ضعیف الایمان بھی ہوتی ہیں. اور دیکھو ان سے پہلے پوچھو کہ جو کچھ یہ کہیں اس میں ٹوٹلی اپوزٹ بچا لو. آج تو بہت جھگڑا ہے گھر پہ جا کے, ابھی تک تیری سنی اور جز نقصان اور خسارے کے کچھ نہیں اٹھایا. میرے مولا نے جو فرمایا جو تو کہتے اس کی طرح سے ثواب انصار اللہ بننا چاہتے ہیں. میں نے کہا میرے بھائی نے اس حدیث کا تمہیں جواب دوں گا. میں کہا جو میں نے سوال دیا ہے علماء کرام سے پوچھیں, مجھ سے علیحدہ سے پوچھ لیجئے گا, ممکن ہے مجلس میں اس کا مکمل جواب. لیکن میں نے اس سے کہا کہ اسلام کی اور دین اور شریعت کی جو اساس اور بنیاد ہے نا اس کو سمجھنے کی کوشش کر. جب میں اور آپ اس کو سمجھ جائیں گے نا تو اس کے ذہن میں آیتوں اور حدیثوں کو سمجھنا میرے اور آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اللہ کی مخلوق ہے. جب انسان کو بنایا, مرد و زن کو بنایا تو فرمایا تبارک اللہ, کس قدر بابرکت ہے پروردگار, کتنا بہترین خالق ہے. قرآن سورہ نحل میں فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. دو معیار فضیلت ہے, ایک ایمان, دو عمل صالح. فرق نہیں کرتا ہے مرد بچانا ہے خاتون بچانا ہے. اس اساس و بنیاد کو اگر مد نظر رکھیں گے اب اس کے ذمن میں ان حدیثوں کا ترجمہ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. مل کر عصمت اہل بیت پر بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد صلی اللہ محمد و آل محمد عجل فرجهم. مزاج شریعت کو سمجھیں. شریعت کبھی بھی, جو ہمارے بزرگوار نے آ کر بیان کیا, کبھی بھی شریعت آپ کو جانتے بوجھتے گناہ کی طرف نہیں دھکیلے. ساتھ ہے میرے, آپ کو بلینک چیک نہیں دے گی. یہ دنیا کا کوئی جو سسٹم نہیں, مملکت خدا پاکستان کوئی گورنمنٹ کوئی یہ کوئی جو ہے آفس نہیں ہے. ارے بھائی آج کے بعد تو ایم ایل اے تیرے ابا ہو گیا, اب اس کے بعد ہے بیٹا تو جو بھی کر, ہاں اس کائنات کے چلانے والے ہم اہل بیت, اس کے بعد تم جو فرمایا اللہ نے سمجھ کہ ہمیں اجازت نہیں دی, تمہیں کیسے دے سکتے ہیں. تو مولانا صاحب یہ حدیث کیا بیان کر رہی ہے؟ اس سے تو ایسے لگ رہا ہے کہ اللہ نے آگے کے گناہ بھی معاف کر دیے, چاہے کتنے زیادہ کیوں نہ ہو, بس ٹینشن ختم ہو گیا. میرے بھائی حدیث یہ بیان کر رہی ہے بارگاہ علی میں, بارگاہ سید الشہداء میں, بارگاہ امیر کائنات میں, بارگاہ عظیم رسالت میں جب انسان آتا ہے تو آخرت کی عظمت کا وہ باب اس کے لیے کھلتا ہے, اور یہ دنیا اس کی نگاہوں میں اتنی پست اور حقیر ہو جاتی ہے. گزشتہ گناہ تو خدا نے بخشے,
آئندہ بھی رسول والے رسول کا یہ چاہنے والا اب گناہ کی طرف رغبت نہیں رکھے گا. اگر کبھی وسوسہ شیطان ہو بھی جائے تو مجلس حسین میں آتا چلا جائے گا, توبہ کرتا چلا جائے گا. ایسا ہے کہ خدا نے گزشتہ گناہ بھی اور آئندہ کے گناہ بھی معاف کر دیے ہیں. بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد صلی اللہ محمد وعجل فرج. ممکن ہے ایک معنی یہ کیا جائے جو میں نے کیا, ممکن ہے ایک معنی یہ کیا جائے مجلس میں تو نے گریہ کیا تجھے معاف کر دیا, لیکن دیکھ باہر نکل کر اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا, دوبارہ سے تیرا اکاؤنٹ یہ ہے حقیقت. کونوا انصار اللہ. رب دے مصائب سے پہلے انشاءاللہ عزیز اگر اللہ نے موقع دیا تو عزیزوں کچھ عظیم انصار خدا جن کا معمولاً پہلے عشرے میں ذکر نہیں ہوتا ہے, انشاءاللہ آنے والی مجالس میں سید الشہداء گروہ پاکیزہ اور غیر معروف اصحاب کا ذکر کروا جو میں کرتے ہیں عزیزوں جو گزرا شاید 100 سال کا عرصہ بھی نہیں گزرا ہوگا. اس شخصیت کربلا میں دفن, دیکھنے میں موچی. یاد رکھیے گا میرے بھائی, کبھی اپنے برابر میں بیٹھے ہوئے کسی فرد کو کہ جو موچی ہے, ڈرائیور ہے, جھاڑو لگانے والا ہے, بارہا آپ نے سنا ہوگا لباس جب کسی نے امیر نے سمیٹ لیے, اس قدر اللہ کے رسول نے غیظ و غضب کے عالم میں فرمایا کہ تیری پیسہ ادھر چلا جائے گا, کہا نہیں آقا. تو اس کی غربت تجھے لگ جائے گی, کہا نہیں آقا. پھر کیوں ایسے کیا؟ آقا غلطی ہوگی, معافی چاہ. اور پھر اس امیر کی, اس مومن امیر کی عظمت دیکھیے, جب غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا میں اپنی آدھی کمائی اس غریب کو دینے کو تیار ہوں. اور غریب مومن کا مقام مرتبہ دیکھیے, آقا مجھے ایسا پیسہ نہیں چاہیے کہ جو مجھے غفلت میں مبتلا کر. لہٰذا کبھی اپنے دائیں بائیں عزیزوں جو کوئی بھی بیٹھا ہے, اللہ کے اولیاء, اللہ کے پاک و پاکیزہ بندے کا چاہنے والا ہے, ہمیشہ احترام کے ساتھ. نہیں معلوم عزیزوں اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام مرتبہ رہتا ہو. موچی ہے, موچی مقام کیا ہے سنو گے عزیزوں. رب مصائب سے پہلے خدا اپنے اور آپ کوشش کرے کہ مولا آقا زمانے کے امام کے مددگار, ان کے دین کا دفاع کرنے والے قرار میں. دیکھیے عزیزوں اس غیبت کبریٰ کے زمانے میں امام اپنے چاہنے والوں کا کیسا استقبال فرمائے, کیسے مہمان نوازی فرمائے. اس کے بارے میں ملتا ہے عزیزوں گھر میں کھانا نہیں, موچی ہے, سردی کا زمانہ ہے, کوئی کسٹمر نہیں ہے, مسلسل پریشان ہے, بھوکے بچوں کے لیے گھر لے جائیں تو کیا لے جائیں. اور امام عالی مقام اس کے لیے روٹی اور حلوے کا اہتمام فرمائے. چھوٹا مقام ہے, حجت خدا اسے یہ مرتبہ دے. اور فرماتے جتنا ہمارے یہاں یہ غذا کھائی جاتی تھی کم نہیں ہوتی تھی, کم نہیں. یہ مرتبہ اسی زمانے کا واقعہ. پیسے نہ ہونے کی بنا پر کرائے کا گھر ہے, مرتبہ مجبور ہے چھوڑنے پر. امام دوسرے کو جا کر پیغام دے رہے, جاؤ فلاں شخص گھر بیچنا چاہتا ہے, وہ گھر بیچنے کے لیے پریشان ہے, ہمارا یہ چاہنے والا بغیر گھر کے ہے, اس کا گھر بک جائے, اس طرح سے اس کی مشکل حل ہو اور اسے گھر نصیب ہو جائے, جس کے لیے امام خود گھر کا اہتمام کرے. اور افائی بیان کرتے ہیں جو اس شخصیت کے قریب تھے, ہر ہفتے زمانے کے امام کی زیارت سے بہرمند ہوتے تھے. اونچی انصار اللہ. سوال اور فکر اپنی زندگی کو بدلتے چلے جائیں گے, پروردگار متعال محروم نہیں فرمائے. 2 چیزیں تھیں عزیزوں کہ جس نے یہ بلندی سید عبد الکریم کفاش یا جو ہے وہ موچی کو عطا فرمائی. 2 چیزیں تھیں زبردست طور پر. ایک, حق الناس کی ادائیگی میں کبھی کوتاہی نہ کی, کسی دوسرے کا حق گردن پر نہیں. ابھی میں پچھلے سلاسل میں پڑھ کر آیا جو کراچی میں جو واقعہ نے روایتوں کو انسان سنے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے. اللہ اپنے حبیب سے فرماتا ہے جو میرے گھر پر آئے نماز پڑھنے کے لیے, عبادت کرنے کے لیے مسجد میں آ رہے ہیں, ویسے بھی مسجد میں افراد کہاں ہیں, نہ ہونے کے برابر. عید کے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں, حیران ہو جاتے ہیں اتنے مسلمان اور مومنین اسی علاقے میں رہتے تھے,
مسجدیں کم پڑ جاتی، عام دنوں میں مسجدیں خالی پڑی. ویسے بھی تعداد کم ہے، ایسے میں پروردگار فرما رہا ہے نماز پڑھتے ہوئے اگر کسی دوسرے میرے مخلوق کا حق تیری گردن پر ہے، فرق نہیں پڑتا جو مومن ہو، مسلمان، یہودی ہو، عیسائی ہو، بدھسٹ ہو، کسی مذہب کا، اگر اس کا حق تیری گردن پر ہے، پروردگار مطالعہ فرماتا ہے میں مسلسل اسے اپنی رحمت سے دور کر رہا ہوتا ہوں یہاں تک کہ وہ جائے اور میری مخلوق کا حق ادا کرے. سید الشہداء کے پاس شب عاشور ایک قلیل سی تعداد ہے، فرمایا اگر کسی کی گردن پر دوسرے کا قرض ہے جاؤ چلے جاؤ. ہم ظلم و ستم کو مٹانے کے لیے آئے ہیں. اگر کسی کے دل و دماغ پر ظلم کے دھبے ہیں وہ ہمارا ساتھ نہیں دے سکتا. سید عبد الکریم کو جو ایک بزرگی ملی حق و ناس کی رعایت، بولنے میں، دیکھنے میں. آپ جا کر پیر کے دن کی دعا ہے مفاتیح الجنان میں اس کو جا کر پڑھ لیجیے. پروردگار اگر کسی مومن کا کوئی حق نہیں گردن پر، اس کی جان کی نسبت سے، اس کی مال کی نسبت سے، اس کی اولاد کی نسبت سے بہت احتیاط کریں. جو کل کو حق الناس کا جواب دینا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. کسی کی غیبت کر لی، تہمت لگا دی، ایسے اشارہ کہہ دی وہ صاحب کیا ہے اشارے کا جواب دینا ہے. ایسے سو کیا مقصد ہے؟ ارے ان سے تو ہماری بنتی نہیں، آج ادھر آئے پتہ نہیں کیوں آئے، خدا کو کیا جواب دیں گے میں اور آپ؟ چھوٹے چھوٹے امور عزیزو، انصار خدا بننا چاہتے ہیں، دین خدا کے مددگار بننا چاہتے ہیں، پہلے سب سے پہلے اپنی ذات سے انسان شروع کرے. کاروبار کرتے ہوئے آج سے علی کا چاہنے والا حسین کا ماتمدار ہر روز مجلس میں آتا ہے، ہر روز جھوٹ بولے. میں نہیں کہتا ہوں سارا سچ بول، لیکن ہر روز جھوٹ نہ بول. صدق کر لے مولا جھوٹ نہیں بولوں گا. صاحب آپ نے کتنے کا خریدا ہے؟ معذرت چاہتا ہوں میرے بھائی میں اتنے کا بیچ سکتا ہوں. تو جھوٹ نہ بول. کیوں اپنی کمائی کو حرام کرتا ہے؟ کیوں دوسرے کا حق اپنی گردن پر لاتا ہے؟ کھائے کی اولاد کل کو قبر میں تو نے جواب دینا ہے. اللہ سے بابرکت رزق کا تقاضا کر. عبد الکریم اسی امر نے اس مقام میں مولا زیارت کے لیے آئے ہوئے. اچھا آپ غیبت کبریٰ میں آپ جانتے ہیں کہ فرزند حسین جب واقعہ میں ظہور ہوگا تو لوگ کہیں گے ہم نے تو انہیں دیکھا تھا، پہچان نہیں پائے تھے. عبد الکریم پہچان رہے ہیں کہ کس سے ملاقات کر رہا ہوں. 2-3 کسٹمر اور بھی کھڑے ہیں. امام بار بار کہتے ہیں عبد الکریم میرا جوتا بھی سی دو. ایک مرتبہ کہا مولا اچھا شوابی سی دیتا. دوسری مرتبہ کہا عبد الکریم میرا جوتا سی دو. میرے دربار کے پیغام یہ ہے جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے صاحب یہ ذرا جاننے والے ذرا لائن سے ہٹ کر ذرا ان کا کام کر دیے. بڑا ہوا مملکت خدا داد پاکستان. ڈاکٹر کے لیے اچھا لگا مجھے بعض جگہوں پر کہ بھائی آپ 5:30 بجے سے ڈاکٹر بیٹھے تھے، 5 بجے سے جو ہے وہ کیا ہے ان کی کیا کہتے ہیں ہم لوگ اپوائنٹمنٹس دیے جائیں گے 5 بجے سے. ٹھیک ہے آپ 5 بجے پہنچتے ہیں 11 نمبر. بھائی 11 نمبر کیسے آ گیا؟ بھائی 10 بجے پرچی والے خدا کو کیا جواب دیں؟ چھوٹے چھوٹے امور عزیزوں ہم چاہتے ہیں معاشرے میں تبدیلی لانا. آئیے عزیزوں اپنی زندگی کو پاکیزہ کر لیں. میں کراچی میں اس علاقے سے رہتا ہوں، مجھے حیران ہوا میری کوچہ کچرے سے بھرا ہوا ہے. یہاں پر میرے خیال اس طرح سے میں نے نہیں دیکھا. آج سے طے کرنے سے کچرا اٹھانے میں مدد کروں گا، کچرا پھیلانے میں کبھی حصہ دار نہیں بنوں گا. چھوٹا سا کام ہے عزیزوں. درست ہے عزیزوں حکومتوں کی اپنی ذمہ داری ہے، لیکن میرے آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں. یہاں کھایا یہاں پھینکا. علی کے جانے والے ایسے ہوتے ہیں، حسین کے ماتمدار ایسے ہوتے ہیں. میرے بھائی مولا نے جب تیسری مرتبہ کہا ہے عبد الکریم میرا جوتا نہیں سی ہو گئے، کھڑے ہوئے امام کو گلے سے لگ رہے مولا اگر اس سے زیادہ آپ نے میرا امتحان لیا تو میں سب کو بتا دوں گا کہ میں کس کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ 2 افراد کھڑے ہیں، ان کا جوتا سی کر آپ کا جوتا سیے نا آپ کا یہ نوکر اور خادم. یہ ہے عزیزوں عظمت در اہل بیت. انسان اسے سیکھ لے. لوگ بٹورنے میں جمع کرنے میں بلندی دیکھتے ہیں، تو بانٹتا چلا جائے گا بلند ہوتا چلا جائے گا. تو کم کمائے گا بلند ہوگا. مومنہ بھی مدد کرے اپنے شوہر کی، کم لانا حلال لانا. میں اپنے بچوں کو حرام نہیں دینا چاہتا. بس ایسے میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا. کونوا انصار اللہ. حق الناس کی نسبت سے سوچیں عزیزوں اور پروردگار مطالعہ سے معافی طلب کریں. رد مظالم کے باب میں پتہ نہیں معلوم آپ نے یہ ٹرمینالوجی سنی ہے نہیں سنی ہے. فقہاء ذکر کرتے ہیں مظلمۃ عربی کا ورڈ ہے، اس کی جمع ہے مظالم، یعنی دوسرے کا حق، دوسرے پر جو ظلم و ستم ہو گیا مالی اعتبار سے،
زبانی اعتبار سے سب سے پہلا آئیڈیل طریقہ کار تو یہ کہ آپ اس سے جا کے معافی طلب کریں کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو، اس کے پیسے واپس کریں. لیکن ایک مرتبہ معلوم نہیں ہے، حتیٰ بچپنے میں اگر کوتاہی ہوئی، ٹھیک ہے بھی بالغ نہیں تھے لیکن کسی کا شیشہ توڑ دیا، چیزیں اٹھا کر جو ہے وہ کھا لی، چپکے سے دیکھ دے رہا تھا اور کھا لی، آگے کوئی نہیں، کسی نے نہیں دیکھا. ارے کسی نے نہیں دیکھا، اس نے تو دیکھا ہے. جب بالغ ہو کے اب یاد آیا، بھائی بہت سو خصوصاً ماہ مبارک رمضان میں مجھے اپنے علاقے کے تو اچھی طرح سے یاد ہے، بھائی رات کے وقت جو ہے وہ ماشاءاللہ صبح کے روزہ رکھنے والا مسلمان رات کے وقت شغل فرما رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں بیچارے، چار پائی پر روڈوں پہ سو رہا ہے، پانی پھینک اور نکل گیا. یا فضل اللہ. جب مجلس میں آیا، میں نے تو کتنا کو ستایا. آگے والے نے کہا وہ صاحب کنڈکٹر سے کہا پیچھے والا پیسے دے، پیچھے والے نے کہا آگے والے پیسے دے. بیچارہ کنڈکٹر صفا و مروا میں تھا، یہ دونوں اتر گئے. آج یاد آ رہا کون ہے، کس کا پیسہ کھایا، کچھ بھی یاد نہیں. ایک کی قیمت کی ہے، لیکن اتنے غصے والے ان سے جا کے کہوں گا مجھے معاف کر دے، میرا تو گلا دبا دے رہی ہے. میری قیمت کی ہے تو خصوصاً اگر مولوی کی قیمت کی پوری مجلس تمہارے پر پڑ دے گا. تو کہنے کا مقصد ہے کسی بھی طرح سے اس سے ڈائریکٹلی معافی نہیں مانگ سکتے. فرمایا رد مظالم، علماء کرام فرماتے ہیں صدقہ سے زیادہ بہتر ہے، صدقے سے زیادہ صدقہ مستحب ہے. رد مظالم جو ہے وہ کیا ہے، وہاں کی کرنسی کے اعتبار سے اپنے آپ کو بچانے کے مترادف ہے. وہاں پر جو مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسہ نہیں، وہاں پہ مفلس وہ ہوگا جس کے پاس نیکیاں ہوں گی، اچھائیاں ہوں گی، لیکن اتنے گناہ ہوں گے کہ ان گناہ کو اپنے وجود سے ہٹا. وہاں کی کرنسی کیا ہے، عمل صالح. عمل صالح دیتا جائے گا کچھ. فرمایا رد مظالم، یعنی جو گناہ میری گردن پر ہے اس کو میں ہٹانا چاہتا ہوں، اس اعتبار سے پیسہ دے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ مرجع اور مجتہد کی اجازت سے کسی متدین فقیر کو، کسی مومن فقیر کو جو ہے وہ پیسہ دے دے، لیکن پہلے مرجع کی اجازت دے. آپ کے علاقے میں جو مرجع کے نمائندے ہیں کہ جو خمس و زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، آپ ان سے کہیں کہ بھائی اتنا پیسہ میں 1000 روپے اپنے طور پر سوچ رہے ہیں، جتنا آپ دے سکتے ہیں 2000 روپے 10,000 روپے میں جو ہے رد مظالم دینا چاہتا ہوں. اور ان کی اجازت سے معمولاً اجازت دے دی جاتی ہے. آپ کسی جو ہے وہ متدین فقیر کو یہ جو ہے وہ پیسہ بطور صدقہ دے کہ کل کو قیامت میں جب وہ آئے گا کہ میرا حصہ دے، تو آپ اس کے جواب میں یہ امر دے سکیں. انشاءاللہ عزیز پروردگار تعالیٰ مجھے آپ کو محروم نہیں فرمائے گا. بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی احترام سے، بہت ہی ادب سے مجلس کو سماعت فرمایا. انشاءاللہ 2 جملے ہر روز مصیبت پہ پڑھنا چاہوں گا. پہلے سرزمین کربلا کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھیں، انشاءاللہ صدق دل سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہوئے خدا متعالی اس سال ہم میں سے ہر چاہنے والے کو سرزمین کربلا ایام 40 میں پاک یاد اپنے مولا و آقا کی بامعرفت زیارت سے بہرمند فرمائے. اور اگر ان کی مصلحت میں یہ ہے کہ چاہنے والا دور سے سلام کرے تو انشاءاللہ العزیز میری اور آپ کی سماعتوں کو اتنا پاک و پاکیزہ بنا دے یہ ذکر کہ جب میں دور سے کہوں اور سلام بھیجوں تو میرے مولا کا جواب سلام سن پاؤ. جواب سلام تو وہ دیتے ہیں عزیزو، ہر چھوٹے سے چھوٹے عزادار کے سلام کا جواب دیا جاتا ہے. وہاں پر کوئی چھوٹا نہیں ہے، سارے حسین کا سارے. آئیے میں اور آپ بھی اس قابل ہو سکیں گے مولا کے جواب سلام کو سن پائے. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني توجہ کے ساتھ کوشش کریں، آنکھوں کو پروردگار متعالی آنسوؤں کا تحفہ عطا فرما دے. فرمایا دنیا کی مصیبت میں جزا و فضا نہ کر، بلند آواز سے گریہ نہ کر، سر نہ پیٹ، گریباں چاک نہ کر. لیکن جب فاطمہ کے لال کی مصیبت کا ذکر آئے، ایسے رو جیسے جواب بیٹے کے لاشے پر بوڑھی ماں گریا کرتی ہے. ان آوازوں پر، ان فریادوں پر اپنی رحمت نازل کر. حسین کی دکھیاری ماں اپنے حسین کے
رونے والوں سے راضی ہے، پر تڑپ کے فرماتی ہے میرے چاہنے والے تو نے رسول کی بیٹی کا حق ادا کر دیا۔ جب آنسو آنکھوں سے برآمد ہوتے ہیں، چھٹا امام خدا کی بارگاہ میں دعا طلب کرتا ہے، رحم اللہ دفعتک، حسین پر رونے والے خدا تیرے آنسوں پر رحمت نازل فرمائے۔ نام حسین میں جسو عجیب کرب ہے، عجیب درد ہے۔ جب آنکھیں روئے نا اپنے بابا کو فراموش نہیں کیجیے گا کہ جنہوں نے یہ پاکیزہ ترین نعمت میرا آپ کے سپرد کی، اور انشاءاللہ اسے بھی اور آپ اپنی آئندہ نسلوں تک منتقل کر سکیں۔ توجہ کے ساتھ سید الشہداء پر سلام۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ انشاءاللہ 2 یا 3 دن اگر اللہ نے موقع دیا تو شہزادی زینب کا مرثیہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہاں پڑھا شہزادی نے؟ 12 محرم کے دن پڑھا۔ اس حالت میں پڑھا جب نوکے نیزہ پر اپنے ماجائے کے سر کو دیکھا۔ بخل نہ کیجیے عزیز رونے میں۔ 2 یا 3 جملہ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مقاتل یہ کہتے ہیں کہ 10ویں کی شام کو ہی لعینوں نے سید الشہداء کے سر کو کوفے کی جانب بڑھا دیا تھا۔ بس 11ویں کے دن جب یہ لٹا ہوا قافلہ مقتل سے گزرا ہے تو شاید یہ شہزادی زینب کی زندگی کا وہ منفرد دن ہے کہ جس میں ماں جائے کے ٹکڑے ٹکڑے بدن کی تو زیارت کی ہے، رخ انور کی زیارت نہ کر پائی۔ فاطمہ کی بیٹی 12ویں کا دن آیا، یہ لٹا ہوا قافلہ داخل کوفہ بازار میں پہنچا۔ اس لعین نے کہا سرائے مطہر آگے بڑھا دیے گئے۔ اب جب سرائے مطہر آگے بڑھے، شہزادی کی نگاہ اپنے ماں جائے کے چہرے پر پڑی، چوب محمل پر سر دے مارا۔ زخمی سر کے ساتھ علی کی بیٹی کا مرثیہ۔ جو پہلے تو اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا یا ہلالا لما استتم کمالا غالب خسفه فابد غروبا۔ اے چاند تو ابھی کامل نہ ہوا تھا کہ غروب کر۔ بس ایسے میں نے ختم کیا، انشاءاللہ اپنی قبر کی روحانیت کے لیے مانگیے، شاید آپ کی زندگی کی آخری رات ہو۔ مولا حسین شفاعت کے لیے آئے، مادر حسین آئے، امیر المؤمنین کی زیارت کر سن سکو گے عزیزو دوسرے مصرے میں شہزادی کیا فرماتی ہے؟ ما توہمتو یا شقیق فؤادی کان ھذا مقدرا مکتوبا۔ اے میرے دل کے ٹکڑے حسین، تیری بہن کو یہ گمان نہ تھا، یہ تقدیر میں ایسے لکھا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا شہزادی، مگر بابا نے کربلا کی خبر نہیں دی تھی۔ شہزادی کیا فرمائیں گی؟ اے ذاکر، زینب یہ گمان نہیں رکھتی تھی ایک دن اس عالم میں ماں جائے کی زیارت کرے گی، ماں جائے کا سر 9
رسول کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہ کبیر و صغیر معاف فرما، زندگی باقی رہتی ہے تیری اطاعت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مومنین و مومنات اپنے دلوں میں حاجتیں لی میں ہر وہ حاجت جس کا پورا ہونا تیری مصلحت میں ہے قبول مقبول فرما، جو اولاد کے سلسلے میں پریشان ہے کی پریشانیاں دور فرما، جو تیری بارگاہ سے اولاد کے متمنی جناب علی اکبر جناب سکینہ کی مانند صالح اولاد عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد آل محمد تجریس کے سلسلے میں پریشان ان کی پریشانیاں دور فرما، تیری راہ میں کام آنے والا رزق زیادہ سے زیادہ عطا فرما۔ پروردگار یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے علماء کرام، مراجع نظام رہبران نظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم فرما، خصوصیت سے رہبر معظم انقلاب آیت اللہ خامنہ اور آیت اللہ عثمہ سیستانی کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم فرما، ان کی تعلیمات کو سمجھنے کی، سننے کی، اپنانے کی، اچھے طریقے سے دوسروں تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اس سال اور ہر سال تیرے گھر کی، تیرے نبی کے گھر کی، اہل بیت علیہ السلام کے مزارات مقدسہ کی، خصوصاً سرزمین کربلا کی، خصوصاً ایام اربعین میں باب یادہ با معرفت زیارت سے ہم سب کو بہرہ مند فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں پاکیزہ فطرت انسان علی کے چاہنے والے، اللہ کے رسول کے امتی حسین کے ماتمدار موجود، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، وہ دشمن سے برسر پیکار دشمنوں پر فتح و نصرت و کامیابی و کامرانی عطا فرما، مملکت خداداد پاکستان پر اپنا رحم نازل فرما، اس ملک میں ہم پر ظلم و ستم کر رہے ہیں انہیں ہم پر مسلط نہ فرما، اے پروردگار تیرے رسول کے واقعی امتی، ان کے پاک و پاکیزہ اصحاب اور آج رسول سے محبت کرنے والے حکمراں عطا فرما، قلب مطہر و مقدس و مزدر امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمارا شمار آپ کے اعوان و انصار میں فرما اور آپ کے ظہور میں تعجیل فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک۔